جو والد ہے مدثر نارو کے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ISI یا فوج اس کے پیچھے ہے، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. 2 بھائی تھے، ایک کے بعد ایک لاپتہ کیے گئے، اور راولپنڈی سے ان کی تو CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی ہوئی ہے کہ جی پولیس والے ایلیٹ فورس والوں نے آ کر انہیں اٹھایا ہے. ویری سمپلی پٹ، جبری گمشدگیوں کا جو فنومینا ہے وہ نازی جرمنی میں شروع ہوا تھا ہٹلر کے دور میں. اس کا نام تھا نائٹ اینڈ فاگ ڈکری اس وقت کی، اور میں نے تو اپنا پورا تھیسس ماسٹرز کا اسی ٹاپک پہ کیا تھا. تو میں نے بہت جورسڈکشنس کی ریسرچ کی ہوئی ہے جہاں یہ پریکٹس عام تھی. اور ایک جو کامن تھریڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد ایک تو ہے کہ آپ کسی کو قانون کے دائرے سے باہر لے جائیں، اور یوزلی آپ کسی کو قانون کے دائرے سے باہر لے کر جاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی قانونی طریقہ نہیں ہوتا، رائٹ، کہ آپ ان کو چپ کروا سکیں. کیونکہ جو ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈسپائٹ تھریٹس ٹو دیئر لائف وہ بات کرتے ہیں، وہ تلخ باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو آپ انہیں قانون کے دائرے سے نکال دیں تاکہ جو تمام ان کے آئینی حقوق ہیں ان سے محروم کیا جائے انہیں. اور پھر دوسرا کہ آپ معاشرے میں اتنا خوف پھیلا دیں کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور اگر آج میں اس پہ بات کروں گی کل میں غائب ہو جاؤں گی. تو یہی ایک آپ کہہ دیں ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے اس فیئر کا، ایک چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں ارجنٹینا میں، باقی جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، فلپینز میں، کشمیر میں، اس حد تک کہ بہت مطلب ہے ایکسٹینسو اسکیل پہ یہ پریکٹس چلتی آ رہی تھی. بہت جگہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو حکومت یا ان کے جو فوجی یا انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں وہی اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اکثر کوئی آرمڈ گروپس بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی سول وار ٹائپ سچویشن ہو، انٹرنل کانفلکٹ ہو، وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بلوچستان میں جو ڈیتھ اسکواڈز آپریٹ کرتے ہیں وہ ریاست کی پروٹیکشن سے ہی آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں نے اٹھا لیے، آپ اسے بیک کر رہے ہیں اس ڈیتھ اسکواڈ کو. تو اس میں جو ایک کی کمپوننٹ ہوتا ہے جبری گمشدگیوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک کنٹینیوئنگ نیچر ہوتا ہے. یعنی کہ جو جب تک اس شخص کی فیٹ یا ویئر اباؤٹس نہیں آپ ٹریس کر سکتے تو ایک offense چلتا آتا ہے. اس میں ایک اور جو بہت اہم بات ہے کہ جو مینز آف انویسٹیگیشن ہوتے ہیں کسی بھی کیس کے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پولیس کے یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ. تو جبری گمشدگیوں کا جو نیچر ہے وہ یونیک اور کمپلیکس اس طرح سے ہے کہ جب جبری گمشدگی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی ہے ڈینائل آف انفارمیشن. اور جب وہی ریاست کرتی ہے یا ریاستی ادارے یا ان کے بیکڈ گروپس کرتے ہیں تو دی آئیڈیا ہے کہ ان کے پاس ہی مینز آف انویسٹیگیشن ہے. تو ادھر سے جب ڈینائل آف انفارمیشن ہوتا ہے آپ کے پاس پروو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ جبری گمشدگی ہے. سو اس لیے ایک بہت اہم پریکٹس ڈیولپ ہوئی تھی لیٹن امریکن کنٹریز میں. جو یہ پریکٹس تھی اس کی وجہ سے انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس ایک کیس تھا ویلاسکیز روڈریگز ورسز ہانڈیورس. اس میں بیسکلی انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی کہ جی کیونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں اور مینز آف انویسٹیگیشن ریاست کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کیونکہ جبری گمشدگیاں کیریکٹرائز ہی اس چیز سے ہوتی ہیں کہ دیر از اے اسٹیٹ ڈینائل آف انفارمیشن، اس وجہ سے ایک 2 اسٹیپ کرائیٹیریا ڈیولپ ہوا کہ آپ جبری گمشدگیوں کے کیسز کیسے پروو کریں گے. پہلا اس کا اسپیکٹ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ جو آپ کیس لا رہے ہیں وہ ایک پیٹرن میں فال کر رہا ہے جبری گمشدگیوں کا. یعنی فار ایگزامپل آپ صحافی ہیں، صحافیوں کو ایک ملک میں پرسسٹنٹلی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یا ان باتوں پر آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ یہ ایشوز ریز کرتے ہیں. اور دوسرا کہ آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریاست خود اس کے پیچھے ہے، یہ دکھانا کافی ہے کہ ریاست اس پریکٹس کو برداشت کر رہی ہے، انہیں ٹالریٹ کر رہی ہے. تو یہی اس طرح کا ایک اپروچ ہمیں پاکستان میں بھی چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں اینڈ آئی ول کم ناؤ جو آپ کا سیکنڈ اسپیکٹ تھا کویسچن کا کہ فیملیز کی جو سٹوریز ہیں. جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں جب یہ فیملیز جاتی ہیں ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں. سو فار ایگزامپل مدثر نارو جو کہ ایک صحافی ہیں اور پروگریسو رائٹر ہیں، شاعر بھی ہیں، 2018 میں انہیں لاپتہ کیا گیا جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشن پر گئے ہوئے تھے. کہاں سے؟ کاغان سے. ادھر بیسکلی انہوں نے FIR وغیرہ بھی درج کی، وہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں بھی گئے.
اور جب ہم فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کمیشن کے خلاف اور اس پورے کیس کو لے کر، ادھر کمیشن نے ایک رپورٹ جمع کرائی اور انہوں نے بار بار اس رپورٹ میں عجیب یہ بات ہر جگہ کی. انہوں نے کہا جی جو والد ہے مدثر نارو کے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ISI یا فوج اس کے پیچھے ہے، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اب اگر وہی فورم جو آپ کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے پولیس کے علاوہ اور حبس بھیجا کی درخواستوں کے علاوہ، اگر وہ الٹا جبری گمشدگیوں کا فنومینا ہی نہیں سمجھ پا رہا، تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب ہے کہ یہ کمیشن آپریشنل ہی نہیں ہونا چاہیے، اسے شٹ ڈاؤن کر دیں. صحیح بات ہے. اور آپ ان کی رپورٹس بھی دیکھیں جو یہ عدالت سیکشل ہراسمنٹ کا بھی میرے خیال سے تھا ان کے اندر کے. جاوید اقبال صاحب کے بارے میں ڈیفینیٹلی بہت سی ایلیگیشنز آئی ہیں، اینڈ آئی بلیو دے ویری کریڈیبل ایلیگیشنز، اور انہیں اگر تھوڑی سی شرم ہوتی تو وہ خود ہی ہٹ جاتے اس پوسٹ سے، لیکن شرم حیا اس ملک میں اقتدار میں آ کے لوگوں کی نہیں ہوتی. بٹ یہ پرابلم بہت بڑا ہے کہ وہ رپورٹ آ کر عدالت میں دیتے ہیں، اور کین یو امیجن دس کہ اتنے فخر سے وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی 70% سے زیادہ ڈسپوزل ریٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس ڈسپوزل ریٹ میں وہ کیا چیزیں شامل کریں، اگر کوئی شخص اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، اگر وہ انٹرنمنٹ سینٹر میں ملتا ہے، اگر وہ جیل میں ملتا ہے، اگر وہ واپس آ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبری گمشدگی نہیں ہوئی. اور احتساب کس کا ہوا ہے؟ کیونکہ جبری گمشدگیوں کا جو ایک اور کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ کلچر آف امپیونٹی ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کی نہ شناخت ہوتی ہے اور نہ کسی کا احتساب ہوتا ہے. تو وہی چیز ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. سو جیسے مدثر نارو کے کیس میں یہ اتنی ایپتھی تھی، اور مدثر نارو کا کیس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ 2 وزرائے اعظم ان سے ملے ہیں، عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان جرنلسٹ کے ساتھ، مدثر نارو کی فیملی کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان کے دفتر میں کورٹ آرڈر پر میٹنگ آرڈر کیری آؤٹ ہوئی تھی. اور پھر شہباز شریف صاحب جب عدالت میں آئے تھے، جب کورٹ نے انہیں طلب کیا تھا، تب ان کی سچل جو مدثر نارو کے 4 سالہ بیٹے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور باقی فیملی ممبرس سے. پرابلم یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا جو ایک انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے وہ کس سٹیج پر ہے، کہ وزیر اعظم آ کے کہتا ہے کہ میں کروں گا کچھ، میں اس معاملے کو ریزالو کروں گا. اتنا ٹائم ہو گیا ہے، نہ مدثر نارو کا کچھ پتہ چلا ہے، نہ ان تمام مسنگ پرسنس کا جن کے کیسز پینڈنگ ہیں. ابھی مدثر نارو کے ساتھ کنیکٹڈ میٹرز ہیں، زاہد امین، صادق امین، ان کا بھی کیس میں میں ہینڈل کر رہی ہوں. 2 بھائی تھے، ایک کے بعد ایک لاپتہ کیے گئے، اور راولپنڈی سے ان کی تو CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی ہوئی ہے کہ جی پولیس والے، ایلیٹ فورس والوں نے آ کر انہیں اٹھایا ہے. اس طرح کے بے شمار اور کیسز ہیں. ابھی فیروز بلوچ کا بھی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. فیروز ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ ہیں کہاں پہ یا پتہ نہیں؟ کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا. اور 11 مئی کو 1 سال ہو جائے گا کہ وہ لاپتہ ہے، اور وہ 17 سال کا بچہ ہے. اس کے والد بھی بہت پریشان ہیں، اس کے گھر میں اس کے چھوٹے مطلب بہن بھائی ہیں، بہت ایک